बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल आपकी खिदमत में जनाब ज़करिया की गुफ्तगू की थी, उसी से मरबूत करते हुए आज जिस नबी का तस्करा करना है वो जनाब यहया अलैहिस्सलाम है। आप एक अजीम नबी थे, अजीम अखलाक के मालिक थे, मेहमान नवाजी की सिफत ख़ास से आप पहचाने जाया करते थे। ज़ुहद व इबादत गुजारी में जवाब न रखते थे। क़ायमुल लैल वो साइमुन नहार थे, बड़े नरम दिल थे, खौफ इलाही से हमेशा गिरिया करते रहते थे और अज़ाब इलाही का जब तसव्वुर करते तो आप जंगल की तरफ चले जाते थे और वहीं गिरियो नाला किया करते थे। कुरान में आपका तज़किरा 5 सूरों में आया है, आले इमरान, अनआम, मरियम, अंबिया और यासीन। आपकी विलादत के मुतालिक जनाब ज़करिया की तारीख़ में गुफ्तगू हुई थी कि आपकी विलादत हज़रत ईसा से 6 माह कबल हुई। 4 साल की उम्र में आपने तौरेत हिफ्ज़ किया और 10 साल की उम्र में मनसब नबूवत पर फायज हुए। आपको दुनिया वालों ने कभी हंसते नहीं देखा। आपकी विलादत उस वक्त हुई जब आपके वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। आपकी माँ का नाम में इख्तलाफ है कि नाम ईसा, हनाना या उम्मे कुलसुम था। आपकी वालदा निहायत आबिदा व ज़ाहिदा थी, अपने शौहर की मुती और फरमा बरदार। एक नबी की ज़ौजा थी, एक नबी की माँ तो एक नबी ईसा की खाला भी थी। खुदा ने आपको यहया 98 साल की उम्र में दिया, जबकि ज़करिया 100 साल के हो चुके थे। आपने हमले मादर में ही हज़रत ईसा की नबूवत की गवाही दी और अपनी माँ को मरियम की ताज़ीम करने का हुक्म दिया। आप बचपने में ही इल्म लदुन्नी के मालिक थे। नबी का कमाल कसबी नहीं होता, वह भी हुआ करता है। आपकी उम्र 4 साल की थी कि आपके साथी आपको खेलने के लिए बुलाने आए तो आपने फरमाया, मैं खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया गया, और साथियों से ये तबलीग की कि खुदा को याद करो जिसने हमें पैदा किया। और मौरिखों ने लिखा कि आप बहुत हसीन थे। खुदा ने आपको बचपने में ही मबूस कर दिया था कि कुरान में है कि अब मैंने बचपने में ही यहया को नबूवत अता की और आपको हुक्म दिया कि आप 5 चीज़ों का हुक्म दें अपनी कौम को: अल्लाह की वहदानियत, नमाज की अकामत, रोज़ा रखना और ज़िक्र खुदा से अदम गफलत और सदका। इन 5 चीज़ों पर अपनी कौम को डराइए और उन्हें मुतवज्जे कीजिए। जनाब यहया को किसी ने भी हंसते नहीं देखा। गिरी और आंसू की वजह से रुखसार पे गड्ढे पड़ गए थे और दांत नमूदार हो गए थे। आप खुरमों के पत्तों का लिबास पहनते थे और दरख्तों के पत्तों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपकी एक खुसूसियत ये थी कि जब खुदा को पुकारते तो उधर से लब्बैक या यहया कह के आपको मुखातब किया जाता और खुदा यहया से कहता कि मैं सुन रहा हूँ, बोले क्या कहना है। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहना जनाब यहया का, जिससे खुदा महवे गुफ्तगू हो और इनकी आवाज़ पे खुदा लब्बैक कहे। कुरान में खुदा ने सलाम भेजा है इन पर और कहा है कि मेरा सलाम जिस दिन पैदा हुए, मेरा सलाम जिस दिन मरेंगे और मेरा सलाम जिस दिन दोबारा जिंदा होंगे। नाज़रीन, जनाब यहया और शैतान में बराबर गुफ्तगू हुआ करती थी। चूँकि रिवायत में है, इमाम रज़ा से भी रिवायत है कि शैतान हज़रत आदम से हज़रत ईसा तक सभी पैगंबरों तक आता रहा। यहया के पास बराबर आके बैठा करता था। एक दिन यहया ने पूछ लिया कि तुम्हारे पास वो कौन सी चीज़ है जिससे तुम लोगों को बहकाते हो। शैतान ने कहा कि मेरे पास
5 ایسی چیزیں ہیں جس سے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں. پہلے نمبر، عورتوں سے، میں لذتوں سے، غنا کی آواز سے، شراب سے، ناچ اور گانے سے، اور بے حیائی سے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے جال میں لوگوں کو جکڑ لیتا ہوں اور لوگ ہمارے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. حضرت یحییٰ نے شیطان سے پوچھ لیا کہ آنے واحد کے لیے ہی صحیح کبھی تم نے مجھ پر قابو پایا ہے؟ کہا نہیں، مگر مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے. پوچھا کہ کیا؟ تو آواز دی کہ وقت افطار آپ بہت کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ عبادت کے لیے ذرا دیر میں اٹھتے ہیں. یہ سن کے جناب یحییٰ نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں گا. شیطان نے جب یہ دیکھا تو کہا میں بھی آپ کے ساتھ خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ کے کسی بندے کو میں نصیحت نہیں کروں گا. یہ کہہ کے چلا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد جناب یحییٰ سے پھر دوبارہ ملنے نہیں آیا. یحییٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے کسی عمل سے شیطان راضی ہو رہا ہو، وہ عمل مباح ہی کیوں نہ ہو، تمہیں شیطان کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس عمل سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. کھانا کھانا، سیر ہو کے کھانا کھانا چونکہ شیطان کو پسندیدہ تھا، یحییٰ نے اسے ترک کر دیا. آپ کی شہادت کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک اسرائیلی بادشاہ تھا جس کا نام ہیرودس تھا. اس نے اپنے بھائی کی زوجہ سے، بھائی کے مرنے کے بعد عقد کیا. اس زوجہ سے اس کے بھائی کی ایک دختر تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، اور بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا تھا. اور اس کی یہ جو زوجہ، جو اس لڑکی کی اپنی ماں تھی، وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی. ایک دن یحییٰ کو بلا بھیجا اور مسئلہ پوچھا. آپ نے کہا یہ حرام ہے، یہ لڑکی تیرے لیے حلال نہیں، لہذا خوف خدا کر. اس کی زوجہ نے بادشاہ سے بہت چغلی کی کہ یحییٰ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے باتوں پر دھیان دیا جائے. تم اگر میری بیٹی تمہارے لیے مبہوت کرتی ہے تو تم اس کے پاس جا سکتے ہو. یہ عورت پہلے ہی بدکار تھی، اور روایت میں ہے کہ اس کے پہلے بھی اس نے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کو قتل کرایا تھا. اس نے ایک ڈرامہ رچا، بیٹی کو اچھے عریاں نما لباس میں زیب تن کیا اور زیب تن کرایا، اور شراب کا جام دے کر بھیجا اور کہا خوب شراب پلاؤ، اور جب وہ نزدیکی کو کہے تو انکار کر دینا، اور جب وہ راضی ہو جائے انکار کر دینا، اور جب تک اس سے منہ مانگی مراد دینے کے لیے راضی نہ کر لے اس سے نزدیکی نہ کرنا، اور جب وہ راضی ہو جائے تمہارے دل کی مراد کو پوری کرنے کے لیے تو تم بدلے میں یحییٰ کا سر مانگنا. اس نے ایسا ہی کیا. پہلے بادشاہ نے انکار کیا کہ تو کیا کہہ رہی ہو، یحییٰ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. لیکن اس نے کہا اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو تو عیسیٰ کا، جو یحییٰ کا سر تشت میں لا کر ہمیں تحفے کے طور پر دینا ہوگا. آپ محو عبادت تھے، محراب عبادت میں تھے کہ بادشاہ کے فوج نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کا سر کاٹ دیا، اور سر کو تشت پہ لے رکھ کے بادشاہ کے قریب لے گئے. لیکن جب بادشاہ کے قریب پہنچے تو سر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوگا. اور روایت کہتی ہے کہ یحییٰ کی وہ بددعا تھی کہ یہ ماں بیٹی دونوں زمین میں دھنس گئیں، اور بادشاہ پر اللہ نے ایک ایسے جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا. اور روایت میں ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ذاکر حسین اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا نے یحییٰ کے عوض ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا جس نے بیت المقدس کو برباد کیا اور 11 لاکھ بنی اسرائیل کو قتل کیا. عزیزان گرامی، ایک خون ناحق
جب 11 لاکھ لوگوں کو اس کے عوض خدا قتل کرا دیتا ہے، تو کربلا میں 72 ایسے افراد تھے جنہیں ناحق شہید کر دیا گیا، تو اللہ حسین کے بدلے میں اگر پوری کائنات کو عوض میں قتل کرا دے یا مار دے تو کم ہی کہا جائے گا۔ جناب یحییٰ اور جناب امام حسین میں کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ کی ولادت بھی 6 مہینے میں ہوئی اور حضرت امام حسین کی بھی ولادت 6 مہینے میں ہوئی۔ حضرت یحییٰ بھی شریعت کو بچانے کے لیے قتل کیے گئے اور حسین بھی شریعت کی پاسداری کرتے کرتے قتل کر دیے گئے۔ یحییٰ کا سر کاٹ کے ظالم کے سامنے لایا گیا، حسین کا سر کاٹ کے بھی ظالم یزید کے سامنے لایا گیا۔ یحییٰ کا سر کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا، جیسا کہ کہا کہ تو اپنے مقصد میں پورا نہیں ہوگا۔ حسین کا سر بھی تن سے جدا ہونے کے بعد نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا۔ یحییٰ کا قاتل بھی شرابی تھا، حسین کا قاتل یزید بھی شرابی تھا۔ جناب یحییٰ کے قتل کے بعد زمانے نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، جیسے آسمان سے پانی کا کے بدلے خون کا برسنا، پتھر کے نیچے سے خون کا ابلنا، سورج کو گہن لگنا، یہ ساری چیزیں جناب یحییٰ کے قتل پہ رونما ہوئیں۔ تو امام حسین کے قتل کے بعد بھی سورج کو گہن لگا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، پتھر ہٹانے پر خون کے فوارے نظر آئے۔ ناظرین، جناب یحییٰ اور جناب حسین میں یہ متماثل تھے، دونوں کی زندگی میں یہ پایا جاتا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جناب یحییٰ کی مختصر سی تاریخ پیش کی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ اس سعی کو قبول فرما اور اس کا اجر اگر لائق دین ہو یا اس لائق میری یہ زحمت ہو تو اس کا اجر یہ دے دے کہ میرے والدین کے ارواح کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند سے اعلیٰ تر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔